اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع تو کوئی اور تھا لیکن یہ چلتے چلتے نہ ہیں جناب برادر خرد چھوٹے بھائی ہیں رؤف کلاسرا صاحب کی ایک ٹویٹ نظر سے گزری جس کے اندر ایک سپر پروڈیوسر صاحب نے کب تبصرہ کیا ہوا تھا۔ سپر پروڈیوسر کون ہے؟ ایرا میں کہ تھوڑا تعارف کروا دیا، چلکی کرا دیا تھوڑا۔ بنیادی طور پہ رؤف کلاسرا صاحب نے اپنے دفتر کی ایک تصویر کھینچی جس کے اندر جو ہے وہ بوفے سرو کیا گیا ہوا ہے اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ بہت زبردست بات ہے یہ روایت۔ اچھا، چودھری عبد الرحمن صاحب جو ہیں وہ ہم نے بھی ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے۔ چودھری صاحب بڑے ہی کھلے ڈلے مزاج کے آدمی ہیں اور اس لیے ان سے اس طرح کی کوئی بھی حرکت آپ توقع کر سکتے ہیں کہ تمام ملازمین کے لیے نا آموں کی پیٹیاں، ٹھیک ہے، کنوں کی پیٹیاں تمام ملازمین کے لیے ساتھ جائیں گی، ان کی گاڑیوں میں رکھوا دیں، مطلب اس طرح کی وہ حرکات کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ رمضان المبارک کے اندر سحری اور افطاری ان کی ایک روایت ہے اور ہم نے بھی کچھ 2-3-4 سال بلکہ زیادہ سال ہی اس ادارے میں کام کیا ہے تو یہ رہا ہے۔ تو رؤف کلاسرا صاحب تو میرا خیال نیو میں پہلا کام کرنے کا تجربہ ہے تو انہوں نے بتا دیا کہ یار یہ بڑی اچھی روایت ہے، مجھے اچھی لگی۔ اب ایک کسی کے بارے میں اچھی تعریف ہو رہی ہو تو بہت سارے لوگوں کو فوراً ہی نا ساڑا بج جاتا ہے۔ تو سپر پروڈیوسر صاحب کوئی عدیل راجہ صاحب ہیں، ہمارا ان سے تعارف جو ہے وہ جناب صدیق جان صاحب نے کروایا تھا۔ صدیق جان صاحب کے وہ ولاگ جو ہیں وہ آن لائن پڑے ہوئے ہیں، وہ آپ خود ہی سن لیں، ہماری اخلاقیات اس عمر کی اجازت نہیں دیتی کہ ان ولاگز کے اندر جناب راجہ صاحب کے کردار اور کارکردگی کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے ان کے بارے میں ہم کوئی نقل بھی کریں، مطلب کفر بھی نہ باشد، گند باشد ہے، نقل گند باشد، شدید گند باشد۔ اس کے اندر جو ہے وہ پھر میرا مطلب ہے کہ وہ ایسے کبھی الزامات تھے کہ جس کے اوپر ارشد شریف مرحوم جیسے بندے نے صدیق جان کو گوادر میں باقاعدہ زمین پہ لٹا کے ٹھڈے مارے تھے، کٹیا تھا، باقاعدہ کسون مارے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر یہ سپر پروڈیوسر صاحب جو ہے ان کا دخل تھا۔ بس میں نے کہا میں اشارہ کر دوں اگرچہ یہ موضوع نہیں ہے آج کا، تو اس لیے جاتے جاتے گزرتے کہ اتنا کہ بڑی غلاظت ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو انہوں نے ان پہ الزام لگائے ہوئے ہیں اور جو انہوں نے ان پہ الزام لگایا ہوا ہے، یعنی صدیق جان پہ سپر پروڈیوسر صاحب نے جو الزام لگائے ہیں وہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ انہوں نے وہ ڈیلیٹ بھی کر دیے ہوں وہ جو انہوں نے ولاگ کیے تھے اس وقت، لیکن اس وقت موجود ہے۔ لیکن ان کے خلاف کارروائی ہو نہیں سکتی تھی کیونکہ اس وقت یہ میرے بھائی آصف غفور کے بہت زیادہ لاڈ لیتے۔ ویسے بائی دا وے آج آصف غفور صاحب دی جو انہوں نے چاچو کو کھینچ کے سلوٹ مارے ہیں نا، تو وہ تصویر، وہ جو کلپ ہے وہ بہت زیادہ وائرل ہوا ہے۔ جناب آصف غفور صاحب نے کھینچ کے سلوٹ مارے ہیں چاچو کو اور چاچو نے بھی وہ سلوٹ وصول کیا ہے، بڑا سنجیدہ یا منہ بنا گیا ہے کر کے، ٹھیک ہے۔ چلیں تو عزو منتشاؤ و تو ذلو منتشاؤ، قرآن دی آیت بھی نہ پڑھیے ہوں جناب، ٹھیک ہے۔ ہاں تو خیر یہ تھا، یہ آج کا میں نے کہا کہ آج کے ولاگ کا یا سیٹرڈے کا ولاگ ہے، ذرا لائٹ سا رکھا جائے ماحول۔ آج جی 23 مارچ کی پریڈ تھی، میں بوجوہ نہیں جا سکا صحت کی خرابی کے باعث، مطلب رات 12 بجے تک میں اس بات کے اوپر اپنے آپ کو قائل کرتا رہا، لیکن میں نے کہا ابھی تو 4-5 دن پہلے ہی تو میری صحت بحال ہوئی ہے، تو اگر کوئی کام ادھر ادھر ہو گیا تو پھر جو لیٹ جائیں گا، ٹھیک ہے، اور جناب دوستوں کو منہ لگاندہ پھریں گا تو زیادہ بہتر ہے کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھیں گے اپنے بچوں کو اچھلتے کودتے ہوئے۔ تو وہ ہم نے دیکھی۔ اس پریڈ کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ بات ہوئی ہے۔ جو ان کے وزیر دفاع ہیں جو کہ MBS کے چھوٹے بھائی ہیں، وہ اس پریڈ کے اندر تشریف لائے ہوئے تھے اور کافی ہم نے ڈسپلے کیے ہیں اپنی چیزیں، خاص طور پہ حیدر ٹینک کا ہم نے پہلا ڈسپلے کیا، VT4 بھی دکھایا ہم نے، جہاں پہ JF تھنڈر دکھایا ہے،
وہاں پہ ہم نے وہ اپنا J-10 بھی دکھایا ہم نے چائنا والا، اگرچہ F-16 بھی تھا اس میں، لیکن اسی طرح اگر ہم نے ہوئٹزر دکھائے ہیں جو میڈ ان USA ہیں، تو ہم نے ساتھ ہی یہ بھی دکھا دیا کہ یہ چائنا کی مدد سے ہم نے اپنا بھی کام شروع کر لیا، ٹھیک ہے، توپ خانہ شوپ خانہ بھی اور ایئر ڈیفنس بھی ہم نے ڈسپلے کیا۔ تو بنیاد یہ اس طرح کے مواقع جو ہوتے ہیں یہ اپنے دشمنوں کو بتانا ہوتا ہے کہ یہ اسٹرینگتھ ہمارے پاس موجود ہے۔ پہلے ہم پرانی توپیں، رانی توپ تھے، فلانی توپ تھے، تمکانی توپ بھی ہم ڈسپلے کیا کرتے تھے، اس دفعہ ہم نے نہیں کی، ظاہر پرانی ٹیکنالوجی ہو گئی ہے۔ اس کی بجائے ہم نے صرف وہ ٹینک اور وہ ہوئٹزر یا وہ توپیں دکھانے کے اوپر، توپ دکھائی نہیں کوئی یار اس دفعہ، میں بڑا ڈھونڈ کے دیکھتا رہا ہوں۔ توپ خانہ ہم نے نہیں دکھایا، توپ خانے میں ہوئٹزر ہم نے دکھا کے فارغ ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ بتایا ہے کہ ہماری یہ 23 مارچ کی پریڈ کی بات ہو رہی ہے، ہماری جو ہے وہ ریلائنس جو ہے وہ نئے جدید اور آٹومیٹک ویپنری کے اوپر چلی گئی ہے۔ توپ کے اندر تو 5 بندے استعمال ہوتے ہیں نا، آتے ایک بندے نے میزائل دا بٹن ہی دبڑا ہے، ٹھیک ہے، ہم میزائل کی طرف چلے گئے ہیں۔ یہ میزائل کی کتنی رینج ہے جی؟ 70 کلومیٹر رینج ہے۔ اس کی کتنی رینج ہے جی؟ 300 کلومیٹر رینج ہے۔ 700 کلومیٹر والا بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی ساتھ میں آواز لگا دی وہاں پہ۔ اس دفعہ کیپٹن بچے اور بچیاں بٹھائے ہوئے تھے کیپٹن لیول کے، جو کہ ساتھ میں اناؤنسمنٹ کر رہے تھے، تو وہ ہم بنا رہے ہیں۔ تو اس پریڈ کا جو میں میسج سمجھاؤں وہ یہی تھا کہ پاکستان نے اپنی انڈیجنائزیشن کے اوپر جو ہے وہ زور دیا کہ دیکھو VT4 اے وے، حیدر ٹینک اے جے، زرار اے جے، ٹھیک ہے، تو سارے جو ہیں مطلب کہ VT4 ہم نے لے کے تو حیدر بنا لیا ہے، یہ دکھایا ہے، اور اب ہم جتنے مرضی بناتے جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اسی طرح ہم نے میزائل جو ہے وہ فتح 1 فتح 2 دکھا دیے، اور ساتھ میں بتا دیا کہ 3-4 بن رہے ہیں، 4 دی رینج 700 کلومیٹر ہوں اے بھی دس دیتا نال سے۔ سو یہ جو چیزیں ڈسپلے ہوئی ہیں یہ ایک الگ چیز ہیں، ادروائز تو ہم ساری کیپیسٹی جو ہے وہ ڈسپلے کیا کرتے تھے۔ اس دفعہ ہم نے صرف ٹینک دکھائے، اوکے، ہوئٹزر دکھایا، اوکے، کہ امریکہ دا مال بھی ساڑھے کل پہ ہے، F-16 بھی اڑایا، J-10 دے نال F-16 بھی اڑایا، لیکن نال ہم نے اپنا بنایا ہوا مراج ہمارا ہی بنا ہوا ہے نا، اب تو صرف ہم ہی استعمال کرتے ہیں، اس میں جو جدید بتیاں شتیاں لگا کے ہم نے رونق لگائی ہوئی ہے۔ اور جناب پھر JF-17 تھنڈر جو ہے اس کا بلاک 3 جو ہے وہ بھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بڑی سگنیفیکنٹس تھی اس حوالے سے۔ اور اس کے بعد ایوارڈ بانٹے گئے، اس میں جو ہے وہ کپتان چپل بنانے والوں کو دیکھیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں، کام ہیں، اللہ کے میرے کے کام ہیں، وہ جو جتیوں کے لائق ہوتا ہے اس کا نام اس کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، آئے 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 کی کہہ بیٹھا، یعنی اس کا نام چپلوں کے لائق ہے تو اس کا نام چپل کے ساتھ جوڑ دیا، کپتان چپل، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں، یہ تو خیر یہ ایک جگہ پہ ٹھیک ہو گیا۔ اب آگے نکلتے ہیں ہم تھوڑا سا، اور آگے نکل کے آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اس وقت جو ہے پاکستان جو ہے وہ ظاہر سراؤنڈڈ بائی وہ ہے، داعش کا حملہ ہو گیا روس کے اندر، ماسکو کے اندر، کافی زیادہ کیجویلٹیز ہیں، میں اپنے پچھلے ولاگ میں 40 کہیں تھیں، لیکن اب وہ اس کا اپڈیٹ آ گیا، 70 کے قریب کیجویلٹیز ہو گئی ہیں۔ تو اب داعش یہ اس کے رابطے بھی ہیں، مطلب میں نے اس ولاگ میں بھی عرض کر دیا تھا، یہ افغانستان والی داعش ہے جس نے ادھر سے آپریٹ کیا ہے، ظاہر روس کا بھی تو جواب آنا ہے، اور امریکہ بہادر تو پہلے ہی آگے بیٹھا ہوا ہے افغانستان میں، تو افغانستان کے طالبان کو کہا جائے گا کہ چلو لگ گو اگے، تو اے داعش والا قصہ تو ختم کریں نا، یہ آپ ان کو لا کے وہاں سے آپ نے یہاں پہ بسایا تھا یا آنے دیا تھا ادھر آ کے بسنے کے لیے، یا اشرف غنی نے لا کے آنا، تو چلو صفائی تو کرنی ہے نا۔ اب وہ صفائی، وہ جو داعش ہے اس کے سارے جو ہیں وہ ٹھکانے ننگرہار میں، جو پاکستان کے بارڈر سے ملک ہے، یہ چترال کے اوپر والی سائڈ پہ، تو ان کو جب وہاں پہ کوٹ چڑھنی ہے انہوں نے ادھر آنا ہے، تو وہ بھی سارا اس حوالے سے بھی۔ لیکن خیر بہرحال انور مسعود صاحب کو عمار کے والد صاحب ہیں، لیکن اس طرح کے لوگ قوم کے والد ہوتے ہیں۔ انور مسعود صاحب کیا بات ہے، باغ و بہار شخصیت ہیں،
اور ان کی مزاحیہ شاعری اور ان کی نظمیں جو ہیں وہ ہمارے دور طالب علمی کے اندر ہمیں ازبر ہوتی تھی. آج کی پکائیے رہے میں تیرا کی خیال میں کی خیال دسا میری کی مجال ہے. ٹھیک ہے, وہ میرا مطلب ہے کہ بنین لین جاندے ہو, بنین لے کے آؤندے ہو, پاؤندے تو پیندی نہیں, لیندے ہو تو لیندی نہیں, لے جاوے تو دوجی واری پان جوگی رہندی نہیں. بنین میری ودیا, بنین میری ٹاپ دی, نکیاں نو پوری آئے وڈیاں دے ناپ دی. کتھے یاد کرو گے یار تسی انور مسعود صاحب نو. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. ان کو بھی آج ایوارڈ ملا ہے 23 والے دن. تکلیف اس بات پہ ہوئی کہ اسی جگہ کے اوپر اس جوتے والے کو بھی ایوارڈ ملا, کپتان چپل والے کو. اس نے کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیا. اور جو اذہان کو تبدیل کرنے والے, جو زبان و بیان کی خدمت کرنے والے شخص ہیں, صاحب ہیں, ان کو بھی ملا. لیکن بہرحال اس میں فرق یہ رہ گیا. مجھے خوشی ہوئی کہ زرداری صاحب نے انور صاحب کو بہت احترام دیا اور وہ سٹیج سے نیچے آ گئے ان کو ایوارڈ دینے کے لیے. اور پھر آپ کو پتہ ہے زرداری صاحب کو پنجابی بھی آتی ہے, تو پھر پنجابی سے گفتگو ہوئی ہے نا جی ہوتے. آہو بہرحال انور بھائی کو, انور صاحب کو بہت بہت جو ہے وہ مبارک ہو, اور عمار بھائی کو بہت بہت اس بات کے اوپر فخر کرنا چاہیے. ان کا سینہ بھی پھول گیا ہوگا. اور تیاں رانیاں شنیلا تو خام خواہ لال رنگ دے کپڑے پا کے, نیلے رنگ دے کپڑے پا کے پھر جان رہی سی. ٹھیک ہے, چلیں جی اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.